अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुमायूं जावेद आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सलाम स्टेट होम बिल्डर्स के पोर्टल से। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो है उसमें मैं बताने लगा हूँ कि बहरिया टाउन में जो इन्वेस्टमेंट है वो हर किस्म की मौजूद है। और मेरा सिर्फ आज कहने का मतलब ये है कि लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी जगह बनाई गई है, इतनी मास्टर प्लान कम्युनिटी है, ज़रूर महंगी होगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में इस वक्त जो डेवलप हो चुका है और ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे आप 15 लाख की इन्वेस्टमेंट से लेके ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। देयर इज़ अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड विच इज़ 15 लाख्स। अगर हम शहर की बात करते हैं तो ये एक ख्वाब ही है कि हम वहाँ 15 लाख में कोई चीज़ खरीद सकें, लेकिन यहाँ पे आप उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 15 लाख में घर मिल जाएगा और आप उस पर रहने लगेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक फैमिली होती है, वो प्लानिंग करती है, पहले वो ज़मीन खरीदती है, फिर उसके बाद कुछ साल सेव करके उस पर घर बनाना शुरू करती है। तो वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट। ऐसी फेज़ में हम जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की और अगर हम कंपेयर करते हैं शहर को, बहुत से लोगों का इसमें मौक़िफ़ ये होता है कि यार इतनी दूर कौन जाएगा। और बहरिया टाउन में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले सालों से, उसके ऊपर कुछ केसेस हुए और कुछ लोगों की ज़मीन नहीं मिली और वो लिटिगेशन में चली गई और वो अभी बहरिया में रिफंड करना है। हम लोग कम्प्लीटली आई एग्री टू दैट। देखें, वो बिल्कुल हुआ, बेशक ज़मीन लोगों की कटी, लिटिगेशन में आई, उनको नहीं मिली। जो प्लॉट्स उनसे प्रॉमिस किए गए थे वो डिलीवर नहीं किए गए। ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है। तब उसकी देखें रीज़न्स मैं आपको बताऊं कि एक साउंड माइंड, एक प्रैक्टिकल माइंड जो है वो उसकी हमेशा एक अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। हर चीज़ में बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और यहाँ भी डेफिनेटली थे और होंगे और होते रहेंगे आगे भी। अगर आप बहरिया टाउन को देखें तो आज से 10 साल पहले इस ज़मीन को कोई पूछता नहीं था। यहाँ पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ और कुछ भी नहीं था। काफ़ी अजीब किस्म की यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी थी, काफ़ी सुनने में आया है। तो एक डेवलपर ने उस अपॉर्चुनिटी को देखा, उस ज़मीन को आके साफ़ किया, उसे डेवलप किया और उसको जंगल से एक पैराडाइज़ में कन्वर्ट कर दिया। एक ऐसी चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कुछ स्लीपर सेल्स थे जिनको एकदम से जाग आई और उन्होंने सोचा यार ये क्या हो गया, इससे कुछ बेनिफिट किया जाए। तो ये सारी जो एक कंस्पिरेसी चली और बहरिया फिर ट्रबल में आया, उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे। और मैं ये नहीं कहता कि इल्ज़ाम है, प्रॉबली कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ बेसिस होती है, गलतियाँ हर तरफ से होती हैं। कुछ उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, फिर उसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हुई और फिर बहरिया के ऊपर केस हुआ एंड दे हैड टू पे अ हेफ्टी अमाउंट, दे हैड टू कमिट टू पे अ हेफ्टी अमाउंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उससे क्या हुआ कि जो लोग ट्रस्ट कर रहे थे बहरिया पे और उन्होंने अपनी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह शेक हुआ है। एंड हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बहरिया ने ख़ुद भी इस बात से सफ़र किया। लेकिन देखें, इस तरह के चैलेंजेस से बहरिया शुरू से निपटता आया, वो आगे भी निपटेगा। आपकी ज़मीन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कहीं नहीं जानी, ना बहरिया इसको डिनाई कर रहा है, दैट विल बी, आपको किसी न किसी तरह अकोमोडेट किया जाएगा, या वो आपको ज़मीन रिफ़ंड की जाएगी या आपके उसको पैसे दिए जाएंगे। देखें, अब हम इस चीज़ से ज़रा हट के सोचते हैं कि जो एरिया डेवलप्ड है बहरिया का, उसके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं। देखें, एक चीज़ जो बन चुकी है, जिस पे आबादी हो चुकी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और जिस पे लोगों ने अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा मामूलात में चीज़ें शुरू कर दी हैं, उसको कोई भी नहीं शेक कर सकता और वो एग्जिस्ट करेगी वहाँ और वो डेवलप करेगी। अगर हम डिस्टेंस की तरफ जाएं तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, जो शहर में उनकी जॉब्स हैं, डेली वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं। कराची में इस वक्त ऐसी कोई जगह नहीं जो बहरिया टाउन से आप ट्रैवल करना शुरू करें और आप 1 घंटे के अंदर उसे ना पहुँच जाएँ। तो लियारी एक्सप्रेस वे है, उससे आप शहर में काफ़ी जगह पे कनेक्ट हो सकते हैं और आगे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं कहूँगा मैं, उन्हें मेगा स्ट्रक्चर्स कहूँगा। आपने सुना ही होगा कि मलिर एक्सप्रेस वे की काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। विदिन 3 मंथ्स उस पर आगे काम शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, सिंध गवर्नमेंट का, इसमें बहरिया टाउन का बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसमें DHA सिटी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है।
تو یہ بنے گا ہی بنے گا، اور یہ کافی جلدی بنے گا۔ اگر آپ بات کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی انٹرنس، جو ایک ان کی گرینڈ انٹرنس ہے سٹی کے اندر، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو بنایا، اور اس کے آسانی کے لیے جس طرح انہیں ہائی وے پہ ایک انڈر پاسز کا اور کراسنگس کا اور لوپ روڈس کا اسٹرکچر بچھایا ہے، اور جس طرح سے اسے ایگزیکیوٹ کیا ہے وداؤٹ اینی گورنمنٹ انوالومنٹ، تو یہ ایک مثال ہے اپنے آپ میں کہ دے آر ویری سیریس اباؤٹ ڈیولپنگ دس ایریا۔ اگر آپ اسی طرح شہر کے کسی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، اگر ایک انڈر پاس بننا ہوتا ہے یا کوئی برج بننا ہوتا ہے، تو اس میں گورنمنٹس انوالو ہوتی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اینڈ دین ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پھر اس کے 10 طرح کے اپروولز ہوتے ہیں، اپروولز کے بعد ان کی فائنینسنگ کے اپروولز ہوتے ہیں، پھر ان کی ڈیزائننگ 10 جگہ جاتی ہے، پھر وہ جب بن کے چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ بنانے والا کوئی ہوتا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، اور اس کا کریڈٹ لینے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اس چیز میں وہ جو پروڈکٹ ڈیلیور ہوتی ہے آگے، اس کا معیار سیم نہیں رہتا، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف ایک ہی اس کا کیئر ٹیکر ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، اور اس کی بینیفیشریز جو ہیں وہ اس کے انویسٹرز ہیں اور اس کے ریزیڈنٹس ہیں۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ سے یہاں پہ لوگ ڈر گئے ہیں یا وہ آ کے انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آئیے اس شہر کو دیکھیے، جو چیز آن گراؤنڈ موجود ہے اور آپ کو 15 لاکھ سے آن ورڈز میں ملتی ہے، وہ آپ کو پورے شہر میں کہیں نہیں ملے گی اس وقت، اور اس کا انفراسٹرکچر پورا ڈیولپ ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ کمرشل مارکیٹس موجود ہیں۔ اس کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مثال میں گلشن ٹاؤن ہے، اس میں اس کے بلاکس ہیں، اور ان بلاکس میں پوری آبادیاں ہیں، ظاہر ان میں بڑی ہیپ ہیزرڈ قسم کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے، کہیں بجلی کے تار گرے ہوئے ہیں، کہیں گٹر ابل رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ لائن سے 3 اسکول ہیں، 4 گھروں کے بیچ میں سی این جی اسٹیشن بن گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں نہیں ملیں گی، یہاں پہ ہر چیز بڑی پراپر ایگزیکیوشن سے ہوتی ہے، پلاننگ سے ہوتی ہے، اور اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں فیکٹر ان کو انوالو کر کے پلاننگ کی جاتی ہے کہ ریزیڈینشیل ایریا میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، گیس اسٹیشنز یا کوئی بھی کسی قسم کے گرڈ اسٹیشنز جو ہیں وہ ریزیڈینشیل سے دور ہوں، اور آپ کی جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے وہ پورا انڈر گراؤنڈ لے کیا گیا ہے، آپ کی سیکیورٹی کا نظام بہت ہی بہترین طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس وقت جو یہ پینڈیمک ہوا ہوا ہے، اس میں جس طرح سے بحریہ ٹاؤن کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے یہاں پہ پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ان کے ریزیڈنٹس کو، اس کمیونٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ بے مثالی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح سے سپر مارکیٹس میں انہوں نے مارکنگ کر کے بحریہ نے اپنی سیکیورٹی اور بلو کالر اسٹاف کو ڈیزگنیٹ کیا کہ وہاں پہ کراؤڈ کو کنٹرول کریں، ان کو سینیٹائزرز فراہم کریں، ان کو گلوز دیں، اور ان کو فیس ماسک دیں، تاکہ وہ جا کے اپنی روزمرہ کی زندگی کی چیزیں خرید سکیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں انٹرنس پہ جس طرح کے میجرز لیے گئے ہیں کہ اس وقت لیجر ایکٹیویٹیز کے لیے کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ آپ جب گیٹ سے اندر آتے ہیں تو آپ سے ظاہر ہے جن کی ٹکٹ کارز ہیں ان کو سلام کر کے وہ ان کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، اینڈ دین دے آر الاؤڈ ٹو گو ان۔ بٹ اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں بھی اور آپ کی گاڑی میں ضرورت سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو دے کوسچن یو، دے آسک یو کہ سر اس وقت ان حالات میں ایسی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اتنے سارے لوگ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس نہ کرتے ہوئے اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ سب دیکھیں، ہم لوگ بینگ پاکستانیز ہم بڑی جذباتی قوم، ہم چیزوں کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں، لیکن یہ سب ہماری سیفٹی کے لیے ہے، اور ایسی پلاننگ اور ایگزیکیوشن اور اتنی بہترین کیئر کوئی کمیونٹی پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو اگر کوئی بلڈر، کوئی ڈیولپر اتنی اٹینشن دے رہا ہے ان چیزوں کو، ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے میں، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، وہ ایک بے مثالی جگہ بنانا چاہتے ہیں جس میں لوگ آئیں اور ان کی چیزیں سیف گارڈ رہیں۔ اب میں نے بات کی کہ 15 لاکھ سے آپ آن ورڈز انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ نے فرض کریں ایک پلاٹ لے لیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ بے فکری سے اسے 100 سال بھی چھوڑ دیں، اس نے کہیں نہیں جانا، وہ پہلے دن سے آپ کے نام پہ رہے گا، اور وہ 100 سال بعد بھی آپ کے نام پہ رہے گا۔ لیکن آپ شہر میں کہیں بھی ایسا نہیں تصور کر سکتے، آپ کی بنی بنائی پراپرٹی کے پیپر جو ہیں وہ کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں، لاہور میں، یا ایون اسلام آباد میں اس طرح کی پریکٹسز ہوتی رہی ہیں، قبضہ مافیا کتنا ایکٹیو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک ڈیولپر آپ کی ان ساری چیزوں کی سیف گارڈ کرتا ہے، وہ آپ کو ایشورٹی دیتا ہے کہ نو میٹر واٹ ان چیزوں کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے بہترین آپشن میری نظر میں کوئی ہو نہیں سکتی۔
اور آگے آنے والے چند سالوں میں جس طرح کراچی سٹی ایکسپینڈ کر رہا ہے، ہم ابھی دیکھیں بحریہ ٹاؤن تک آ گئے ہیں، پھر آگے ٹی ایچ ایس سٹی آ گیا ہے، اور بیچ میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نور خان بیس کے آس پاس کراچی کا ایئرپورٹ بھی کہیں شفٹ ہوگا. سوری، نور خان ایئر بیس نہیں ہے وہ، اس کا ایئر بیس کا نام مجھے نہیں پتہ، لیکن ایسی انفارمیشن ہے. اٹس ناٹ اتھینٹک بٹ آئی اسٹل پٹ اٹ آؤٹ دیئر کہ لوگوں کو اندازہ ہو. کیونکہ دیکھیں جو میگا اسٹرکچرز بنتے ہیں کسی بھی شہر کے، وہ جب شہر کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں موو آؤٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. ایئرپورٹ جب کراچی کا بنا تھا وہ اس وقت شہر سے باہر تھا، اور اب وہ شہر کے اندر آ چکا ہے. تو یہ ایک گورنمنٹ کی پلاننگ ہے جو آگے جا کے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، اور اسی وجہ سے ملیر ایکسپریس وے کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ڈی ایچ ایس سٹی اتنی اسٹریٹجک لوکیشن پر ہے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی اتنی اسٹریٹجک لوکیشن پر ہے. آپ دیکھیں کہ نیشنل ہائی وے کو کتنی تیزی سے موٹر وے کی طرف لے جانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اس کو بہت امپروو کیا گیا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ ابھی بھی اس پہ موٹر بائکس کا، رکشوں کا، 3 ویلرز کا بہت ٹریفک ہے، بٹ ان چیزوں کو ڈیزائن کے بعد جب کسی اور طرف لے جانا ہو تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کافی ٹائم لگتا ہے. فینسز انسٹال کرنا، اور جو آبادیاں اس کے ارد گرد ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹ راؤٹس دینا، اٹس ناٹ اے اسمال ٹاسک. تو یہ چیزیں دے آر ڈیفینیٹلی ہیڈڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور میرے خیال سے وہ فیملیز جو بہت لمیٹڈ بجٹ رکھتی ہیں، اور وہ فیملیز بھی جو بہت وسیع بجٹ رکھتی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین کمیونٹی ہے اور بڑی سیف انویسٹمنٹ ہے. میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جو آن گراؤنڈ موجود ہے بحریہ ٹاؤن میں، اور جہاں پہ آپ کو پوزیشن مل چکا ہے، اور جہاں آ کے آپ کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی پہ اپنی رہائش اختیار کر سکتے ہیں. تو پلیز گیو اٹ اے تھاٹ، اس بارے میں کچھ سوچیے، اور فردر کسی بھی طرح کی آپ کی کوئریز ہوں تو ہمارے دیے گئے ہوئے نمبرز پہ پلیز کانٹیکٹ کیجیے. تھینک یو ویری مچ.